کیا بھائی لگ گیا پانی آپ کو بھی حیدرآباد کا؟ واہ رے واہ، حالانکہ پانی لگتا نہیں، مزاج لگ جاتا۔ یہ بات بھی یقین سے بولیں گے کہ حیدرآباد کا پانی لوگوں کو اپنانے میں بھی بڑی خاصیت رکھتا ہے۔ تو مجھے ایک بڑی تعجب خیز چیز نظر آئی، جہاں بھی جاتا تو حیدرآباد کا آدمی ہے بھائی، بریانی وہ برابر بنا کے کھلاتے، حالانکہ وہ لوگ بھی مغزیات ایسا مٹھیوں سے لے کے ڈالتے، بہترین ہر قسم کے مغزیات ڈالتے، مگر بریانی میں نہ وہ خوشبو رہتی نہ وہ مزہ رہتا۔ حیدرآباد کی بریانی کا مزہ بالکل نہیں ملتا، نہ وہ اسمیل آتی۔ تو تب جا کے وہ بیرونی ممالک کے لوگوں کو بھی اندازہ ہوا کہ یہ پانی کا کمال ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے، میں ادارے سیاست اور روزنامہ سیاست کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ حیدرآباد کے پانی کا جو مزہ ہے، جو ٹیسٹ ہے، جو اپنائیت ہے، اس سے متعلق کچھ بولنے کا موقع دیا۔ حیدرآبادی تہذیب اور اس کی ثقافت کا دنیا میں کہیں بھی ذکر آتا ہے تو یہ بات ضرور آتی ہے، وہ یہ کہ حیدرآبادی بریانی، حیدرآبادی شیروانی اور حیدرآباد کا پانی میں اس لیے کہہ رہا ہوں ناظرین کہ پانی کی بڑی اہمیت ہے حیدرآباد کی۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں سے سنا بھی ہوگا جو ہماری عمروں سے زیادہ بڑے ہیں، اور آپ اپنے بڑوں سے بھی سنے ہوں گے کہ حیدرآباد کے پانی میں ایک بڑی زبردست خصوصیت ہے۔ یہاں کا پانی اگر کوئی آدمی جو حیدرآباد سے ہٹ کر کسی بیرون ملک ہو یا مضافات ہو یا کوئی اور گاؤں ہو تو اضلاعی کچھ مقامات ہے، وہ اگر ایک بار حیدرآباد کا پانی پی لے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حیدرآباد کو کبھی نہیں بھول سکتا، بلکہ آپ یہ بات بھی یقین سے بولیں گے کہ حیدرآباد کا پانی لوگوں کو اپنانے میں بھی بڑی خاصیت رکھتا ہے۔ اس پانی میں خاصیت ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا لیتا ہے۔ اب لوگ تو یوں مذاق سے یا دوست احباب میں ہنسی مذاق یا ستانے کی عنوان سے بولتے، بھائی کیا بھائی لگ گیا پانی آپ کو بھی حیدرآباد کا؟ واہ رے واہ، چائے کیسی تھی؟ ہاں ارے ہمارے گاؤں میں بہت اس سے اچھی ملتی بولتے ہیں، مگر انہوں سمجھا کے بولتے بھائی یہ حیدرآباد کے پانی کی خاصیت ہے۔ یہاں کی بریانی اور یہاں کی چائے، یہ دونوں چیزیں اتنے لذیذ اور اتنے بہترین بنتے ہیں کہ آدمی دوبارہ اس کا چسکا لینا، دوبارہ بریانی کا کھانا بہت ضروری سمجھتا ہے۔ تو یہ خصوصیت ہے حیدرآباد کے پانی کی۔ تو اس کی وجہ ہے حیدرآباد کے لوگوں کا مزاج، یہ بہت اہمیت ہے۔ حیدرآباد کے لوگوں میں کسی کو بھی آپ دیکھیے اپنا لینے کی بڑی وہ رہتی خصوصیت، فٹافٹ اپنا لیتے۔ اگر کوئی کسی نوکری کی تلاش میں یا پڑھائی کے مسئلے میں حیدرآباد آیا ہوا ہو تو اس کو اپنے گھر میں رکھتے، کھلاتے پلاتے، اس کی جو ہے ہر طریقے سے آؤ بھگت کر کے، اس کی عزت کر کے، یعنی ایسا اس کو اپنے بچہ کے ویسا سمجھنا شروع کر دیتے، یہ انہی کے گھر کا بچہ ہے۔ تو بعد میں ہوتا کہ آہستہ سے وہ بچے کی شادی ہوتی، پہلے وہ بچے کی بیوی آتی، اب بیوی بھی آ کے تھوڑے دن کے لیے آتی، اس کے بعد پھر یہیں کی ہو کے رہ جاتی۔ اب یہ دیکھ کے بچے کے ماں باپ بولتے ہیں ارے ہمارا بچہ گیا سو ادھر ہی ہو گیا حیدرآباد کو، تو وہ لوگ بھی یہاں آتے، ہم بھی کچھ دن کے لیے آنا چاہتے۔ جیسے ہی پانی پیے اور یہاں کی بریانی کھائے اور پانی پیے تو وہ حیدرآباد کے ہو جاتے۔ یہ حیدرآباد کی خصوصیت ہے، یعنی ہر ایک کو
ہر شہر، ہر قوم، ہر فرقہ کے آدمی کو اپنا لیتے. یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ یہ یہاں کی تہذیب ہے، یہاں کی ثقافت ہے، جس کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. اب رہی بات تعلیم کی بات آئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے معاملے میں بھی آ کے بہت سارے لوگ حیدرآبادی ہو گئے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، یہاں ایک مجرد گاہ ہے، بیچلر کوارٹرز، جہاں پر حیدرآباد کے آس پاس کے اضلاع میں رہنے والے طلباء وہاں کے قیام اور تام رہتا تھا ان کا. موسم جائی مارکیٹ پہ جو بیچلر کوارٹرز ہے وہ اسی خلوص کی دین ہے، اور نظام کے دور میں وہ تعمیر ہوا تھا تاکہ وہ طلباء جو حیدرآباد کے قریبی جو اضلاع ہے وہاں پر رہتے ہو، وہ یہاں پر مستقل قیام کر کے کھانا کھا کے پانی پی کے اپنی تعلیم مکمل کرے، ان کا مقصد حیات مکمل کرے. یہ بڑی خصوصیت تھی، اور حیدرآباد میں یہ خصوصیت ہے کہ ہر کسی آدمی کو اپنا لینا. اور اسی طرح سے آہستہ آہستہ حیدرآباد اس قدر یعنی وسعت کرتا گیا، پھیلتا گیا کہ اب وہ اضلاع بھی حیدرآباد میں مل گئے. اب آپ دیکھیے، اب جو حال میں ہی ہماری حکومت نے، تلنگانہ گورنمنٹ نے بہت سارے جو ہے قریبی اضلاع کے جو جگہ تھے، جو وہ تھے، تو ان کو اس میں شامل کر دیا. اب ایم ایل ایز کی تعداد بڑھ گئی اس کی وجہ سے، تو اب وہ اضلاع باقی نہیں رہے بلکہ وہ ہماری میونسپلٹی میں آ گئے. اس قدر جو ہے چاہت حیدرآباد کے مزاج میں ہے. میں یہ کسی انفرادی اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، اب یہ جو آپ تک پہنچانے میں جو کوشش کر رہے ہیں ادارے سیاست ہے، یہ ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے جوڑنا ان لوگوں کے مزاج میں ہے. اور یہ بھی ماشاءاللہ سے انتخاب جنگ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کی گٹی میں بھرا ہوا رہتا ہے لوگوں کو ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے جوڑنا. اور یہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ وہ پریس انتخاب جنگ کے نام سے رکھا گیا، اخبار نکالا گیا، سیاست اخبار. تو یہ بڑی خاص خوبی یہاں کے رہنے والوں میں بھی ہے، وہ لوگوں کو اپنا بنا لیتے. ہم بلا وجہ لوگوں کو جو ہے شرارتاً بولتے، کیا بھائی لگ گیا پانی آپ کو حیدرآباد کا، ہاں مذاق سے بولتے. بات ویسی نہیں رہتی. ہم اس آدمی اور وہ آدمی ہمارے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ ایک دوسرے کی چاہت ایک دوسرے کو قریب کرتی، اور وہ بعد میں ہم لوگ بیرونی ہو جاتے، انہیں جو ہے مقامی ہو جاتے. یہ کیفیت آج کل ہو گئی ہے. بہت سارے لوگ جو قریبی اضلاع میں تھے وہ حیدرآباد میں شفٹ ہو گئے. ایسی کیا خاصیت ہے حیدرآباد کے پانی میں، حیدرآباد کے مزاج میں، حیدرآباد کے ملنے والوں میں. آپ دیکھ لیجیے، آپ ایک بار آپ کسی سے ملنے، ارے بھائی وہ آپ کے دوست کہاں ہیں بھائی، ارے ایک بار پھر ملنا چاہ رہا ہوں میں، ارے کیا اچھے بتا کرتے بھائی، اور کیا معلومات ہیں ان کے. تو ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی لوگوں میں. یہ خصوصیت ہے حیدرآباد کی تہذیب کی اور حیدرآباد کے پانی کی. ہاں، اور پانی کا بھی ہے عمل دخل. اب بعض لوگ یہ بولتے ہیں، کیا بھائی گنڈی پیٹ کا پانی لگ گیا آپ کو، ہمایت ساگر کا پانی لگ گیا. حالانکہ پانی لگتا نہیں، مزاج لگ جاتا. لوگ تمیز تہذیب سے پیش آتے. اگر آپ کسی قسم کی پریشانی میں ہو تو اس پریشانی کا حل ڈھونڈنے، اب ایک کام کرو، آپ فلاں صاحب سے مل لو بھائی، میرا نام بولو، آپ وہ ہو جاتا آپ کا کام. تو یہ بڑی خصوصیت ہے اس کے پانی کی. اور ایک بڑی خاص بات میں یہ بولوں گا کہ میں بھی 2 بار امریکہ گیا، 7-8 بار جدہ عمرہ پہ، اور 1 بار حج پہ جانے کا موقع ملا. عمان مسقط گیا، انڈمان نکوبار آئی لینڈز گیا. تو حیدرآباد کی جو بریانی مشہور ہے اس کی وجہ یہاں کا پانی بھی ہے. اور وہ پانی جو گنڈی پیٹ اور ہمایت ساگر کا پانی غیر معمولی پانی. یہاں کی جو
نظام سرکار تھی اس ساری فیملی کا بھی یہی مزاج تھا، نوابوں کا، نوابزادوں کا اسی قسم کا مزاج تھا. اگر کوئی آدمی ایک بار مل جائے تو اس کو اپنے گھر بلا کے دعوت دیتے ضرور. تو یہ اپنائیت یہ بہت غیر معمولی چیز ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج اطراف کے اضلاع، گاؤں، چھوٹے علاقے، وہ سب لوگ حیدرآباد کو اپنا وطن ماننے تیار ہیں. انہوں اپنے گاؤں کا یا اپنے مقام کا ذکر بھی نہیں کرتے، حالانکہ وہ بھی غلط بات ہے. بہت سارے لوگ اب تو اتنے ہو گئے ہیں کہ ہم کو خود بولنا پڑ رہا ہو بھائی ہم لوگ آئے بعد میں آئے، آپ کے بعد آئے بول کے، چپ ان کا دل رکھنے کے لیے. تو یہ کیفیت بھی بہت زبردست ہوتی ہے حیدرآباد کے پانی کی. اور اس کے ساتھ تہذیب تو بنی، وہ پانی پینے سے تو ایک کلچر بنا، ایک تہذیب بنی. ہاں، اور یہاں کے لوگ دیکھیے آپ، فنون لطیفہ میں بڑی دلچسپی، اچھا خاصا کھا پی کے رہ سکتے، نواباں، جاگیرداراں، ان کو منصب ملتی تھی، مگر انہوں یہ مختلف فنون لطیفہ میں ہر ایک شعبے میں لوگوں کو جو ہے ہمت افزائی کرتے، ان کی مالی مدد کرتے تھے. اور ایک ہمارے یہاں پر ڈاکٹر کشور کوئی تھے، وہ میوزیکل پروگرامز وغیرہ کرتے تھے اپنے گھر میں، ہر ہفتہ یا اتوار کسی ایک دن بیٹھتے تھے، میوزک کا پروگرام بھی ہوتا تھا. میوزک بھی اپنے اندر جادو رکھتی ہے، وہ بھی اپنے اندر خلوص اور مہربانی رکھتی ہے. سب بہت دور دور سے لوگ آتے تھے، میں بھی کبھی کبھار چلے جاتا تھا اپنے احباب کے ساتھ. تو اور کلاسیکل گانے والے ایک سے ایک، وہ شب بھر رہا چرچا تیرا، وہ میں انہی کے پاس ایک سینئر تھے بیچارے، ممتاز علی جعفری میرے ساتھ پڑھتے تھے بیچارے، ان کے والد سے سنا تھا میں، اور انہوں جو ہے وہاں پر لے گئے تھے میرے کو جو محفل تھی میوزک کی. تو اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنا، ایک دوسرے کی خیر خیریت، ایک دوسرے کی معیشت، بچوں کے حالات، گھر کے حالات، ہاں ان کی دکھ بیماری، وہ سب ایک دوسرے سے پوچھتے تھے. اتنا جو ہے خلوص اور اتنی محبت، اور ان کو کسی نے نہیں سیا، یہاں کس کا نہیں کسی نے، یہ یہاں کی محفلوں سے، یہاں کے بزرگوں سے، یہاں کے لوگوں سے ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے، ان سے بات چیت کرتے، وہاں پر یہ چیزیں سننے کو ملی اور اس کو اپنا لیے ہم لوگ بھی. آج دیکھو آپ، لوگ ترس رہے ہیں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے، اور اس زمانے میں تو خالی بات کریں تو ہم بے چین ہو جاتے تھے، یار یہ تو ایک کام کی بات کرتے ہیں انکل، یہ انکل بہت مزے کی بات. میرا خود بھی یہ معاملہ ہے کہ میں جو ہے اپنی عمر سے 2 حصے بڑھ کے آدمی سے دوستی کرتا تھا. وہ اس لیے کہ وہ خالص حیدرآباد کا پانی پیے ہوئے ہیں، یعنی حمایت ساگر اور گنڈی پیٹ کا. تو انہوں جب بھی بولیں گے ان کا مطالعہ بڑا گہرا رہتا تھا، وسیع مطالعہ، اور ان کی جتنی تجرباتی باتیں تھیں وہ ہم کو سننے کو ملتی تھی کتنی آسانی کے ساتھ. یعنی کوئی ایک پیسہ نہیں خرچ کر رہے ہیں، ایک تو اچھی صحبت مل گئی، تو اس کے بعد آدمی کے پاس ٹائم نہیں رہتا تھا. اب ان بولی ہوئی باتوں کو بزرگوں کے، دوستوں کے والدین کے اور نوابزادوں کے، ہاں آپ نے سنا ہوگا بعض وقت طوائفوں کے پاس تہذیب سلام سکھانے بھی جایا کرتے تھے نوابزادے. وہ کوئی بری بات نہیں ہے، وہ ایک کلچر کا وہ بھی ایک حصہ تھا. لوگ اس کو ذرا غلط نظر سے دیکھتے، ہاں بھائی ٹھیک ہے میں چائے نہیں پیتا ہوں تو میری عادت ہے، چائے پینے والا بہت ہے، میرے سے زیادہ ہے. تو ہم کو اس حساب سے ہم اس کو غلط نظریے سے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے. ہم کو تو ان لوگوں کی بھی، ان نوابوں کی، ان نوابزادوں کی، ان مکانات کی، ان دیوڑیوں کی، اس سب کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ میاں ان کو کیسی ٹھاٹ کی زندگی دیا تھا. اس کے باوجود بھی جب بھی کھاتے تو ان کے گھر میں بڑا دسترخوان بچتا تھا، سب لوگ بیٹھ کے دستر پہ کھاتے تھے، اور بے شمار کام والے ایک ایک گھر میں 20 25. تو اس حساب سے وہ بیچارے جو کام والے ان کو روزگار میسر ہوتا تھا. اب نوکرانیوں کا ملنا مشکل ہو گیا، اس قدر جو ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے.
اللہ رحم کرے. اب یہ حیدرآباد کا پانی بھی تو اسی کی دین ہے, اسی سرکار کی دین ہے, نظام سرکار کی دین ہے. ہاں اب یہ بات بھی صحیح ہے کہ وہ لوگ خود بھی اس کو مزید جو ہے لذیذ بنانے کے لیے مشقوں کا مشق ہوتی تھی, وہ یہ بکرے وغیرہ کی کھال کی بنی ہوئی, اس کا استعمال کرتے تھے. بلکہ ان کا اپائنٹمنٹ تھا, ان کو بشتی کہتے تھے. وہ ہر دیوڑی میں, ہر محلات میں وہ لوگ بہترین کٹورا, ایسا جو ہے خوبصورت کٹورا ہوتا تھا, وہ مشق سے وہ پانی ڈالتے تھے اس میں اور اس سے پانی پیتے تھے. کیا تہذیب, کیا کلچر, بتا کس قدر اللہ کا شکرانہ, اللہ کا نام لے کے پانی پیتے تھے. لوگ ہمیشہ بڑے صحت مند تھے. اچھی دواخانے بھی قائم کیے تو وہی مشقی پانی سے بھی وہاں بھی لوگ فیضیاب ہوتے تھے. تو بہرحال مشقیں جو ہے میں سمجھتا ہوں نواب زادے اور یہ عمرا جو کبھی اس کے لیے چلے جاتے تھے شکار کے لیے, تو اس وقت بھی ان کی گاڑیوں کو یا ان کی بیل بنڈیوں کو وہ بندھے ہوئے ہوتے تھے, چھال بول کے بولتے تھے اس کو. تو وہ پانی اس میں بھر دیتے اور اس کو بند کرتے, اس کو لٹکا دیتے. ہوا سے اس قدر ٹھنڈا ہو جاتا پانی. جنگل میں ان کو وہ پانی, اور مشقوں میں تو پانی رہتا ہی تھا. نواب لوگ تھے, بڑے بڑے مشق رہتے تھے ان کے پاس, وہ پورا پانی کا اسٹاک, کھانے کا اسٹاک, وہ سب رہتا تھا. لیکن یہ سب کا مزہ جو ہے پانی کی وجہ سے آتا تھا. یہ بات تو ہے. بہرحال نواب زادے جو ہے اس پانی کی لذت کا بھرپور مزہ نہ صرف نواب زادے اٹھائے, دیوڑیوں میں محلات میں رہنے والے اٹھائے, عوام بھی اٹھانا شروع کر دی. یہ بڑی خصوصیت ہے اس پانی کی کہ ایک بار کوئی آدمی حیدرآباد کا پانی پی لیا تو پھر یہیں آ کے اپنا ایک دوسرا مکان خرید کے یہیں رہ گیا. کئی ایسے لوگ ہیں جو حیدرآباد کے اطراف و اکناف, جو مختلف چھوٹے چھوٹے قصبے, گاؤں وغیرہ ہیں, وہاں رہنے والے محض یہ اس پانی کے مزے کی وجہ سے یہاں حیدرآباد کو اپنا وطن بنا لیے. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ یہاں کی تہذیب, یہاں کا کلچر یہی ہے کہ لوگوں کو اپنا لینا. حالانکہ لوگ بس چڑھتے, ارے یہ سب باہر سے ایسے لوگ آئے فلاں, غلط بات ہے. ہم کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی کو غلط بات بولنے کا. جو بھی لوگ آئے ہیں ان کا شکریہ, وہ مزے میں اچھا کھائیں, اچھا پئیں, اچھی زندگی گزاریں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے دیکھو کتنے یہ محلے بڑھ گئے, کئی کالونیز ہو گئے. پہلے شہر اتنا بڑا نہیں تھا. تو یہ خلی قطب شاہ کی دعا کبھی کے مقبول ہو گئی. میرا شہر لوگاں سو معمور کر, رکھیا جوں تو دریا میں من یا سمین. دعا کیے تھے وہ خلی قطب شاہ. تو وہ دعا ماشاءاللہ پوری ہو رہی ہے. اب تو چلنے کو جگہ نہیں ہے, اس قدر آبادی, اس قدر لوگ جو ہے جمع ہیں. بہرحال یہ جو پانی کی مشق کا میں جو بات کیا تھا, یہ باضابطہ ایک ڈپارٹمنٹ تھا, وہ بھی واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ کی طرح وہ ڈپارٹمنٹ تھا. اور یہ جو بشتی, ان کو بشتی کہتے تھے, تو یہ بشتی لوگ جو ہے گھروں میں بھی پانی پلایا کرتے تھے. خواتین بھی پانی پلاتی تھی بشتیوں میں, خواتین بشتی بھی تھے, وہ گھر کے اندر زنانے میں پلاتے تھے, مردانے میں یہ مرد آدمی بشتی پانی پلاتا تھا. بلکہ میرے کو اچھی طرح یاد ہے کہ نمائش جو ہمارے پاس لگتی ہے نامپلی پہ, وہاں پر آج پانی جو چھڑکاؤ ہو رہا ہے نا زمین پہ, وہ موٹر کے ذریعے ہو رہا. اس زمانے میں 15 لائن سے جو ہے بشتیاں وہ مشق لے کے اپنا چھڑکتے ہوئے چلے آتے تھے. اور پھر جیسے ختم ہوا وہی چمڑے کا بنا ہوا ایک بہت بڑا کچھ ایک وہ رہتا تھا, اس سے لے کے پھر اس میں ڈالتے, پھر وہ لوگوں کو بعد میں پانی بھی پلاتے تھے وہ لوگ. وہ خوبصورت کٹورے, اب کیا بتاؤں میں آپ کو. تو بہرحال حیدرآباد کے لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہم ایک ایسے تہذیب اور ایسے کلچر میں آنکھ کھولے, اور ہمارے آباء و اجداد, ہمارے بزرگ, ہمارے جتنے سینئر لوگ تھے, ان لوگوں نے بہت اچھی فضا بنائی لوگوں کے جینے کے لیے.
بہت اچھی فضا بنائی، بھلے وہ کسی میدان میں ہو، کھیلوں کے میدان میں ہو یا پھر جو ہے تہذیب کے میدان میں ہو. ہاں یہ بہت اچھا ہے جو ہے یہاں پر انہوں نے سلوک رکھا، اور وہی وجہ ہے آج اطراف و اکناف بلکہ دوسرے اسٹیٹس کے لوگ بھی حیدرآباد کو اپنا وطن بنائے ہوئے. تو مجھے ایک بڑی عجیب اور تعجب خیز چیز نظر آئی. جہاں بھی جاتا تو حیدرآباد کا آدمی ہے بھائی بریانی وہ برابر بنا کے کھلاتے، مگر میں گارنٹی کے ساتھ بول رہا ہوں، حالانکہ وہ لوگ بھی مغزیات ایسا مٹھیوں سے لے کے ڈالتے، بہترین ہر قسم کے مغزیات ڈالتے، مگر بریانی میں نہ وہ خوشبو رہتی نہ وہ مزہ رہتا. حیدرآباد کی بریانی کا مزہ بالکل نہیں ملتا، نہ وہ اسمیل آتی. ہاں سر، تو اصولاً تو آنا چاہیے، اتنے مغزیات ڈال رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو تب جا کے وہ بیرونی ممالک کے لوگوں کو بھی اندازہ ہوا کہ یہ پانی کا کمال ہے. وہ کب ہوا؟ جب یہاں سے ہمارے بچے باہر گئے اور اپنی بیویوں کو بلائے، جب وہاں پر انہوں بریانی بنائے تو وہ مزہ نہیں ملا بچوں کو جو یہاں کی بریانی میں ملتا. تو آپ بھی اس کو حیدرآباد کے پانی کو کنفرم کر لیں آپ کہ حیدرآباد کے پانی میں وہ لذت ہے، وہ جو ہے کھچاؤ ہے اپنی طرف، وہ بڑی خاصیت ہے حیدرآباد کے پانی میں کہ وہ اپنی طرف، اپنی تہذیب کی طرف ہر شخص کو کھینچتا ہے جو حیدرآباد آتا ہے، یہاں ملتا ہے لوگوں سے، وہ پڑھائی کی غرض سے ہو یا رشتے کی غرض سے ہو، لیکن ایک عجیب سا لگاؤ ان کو حیدرآباد کے پانی سے ہو جاتا. اور وہی وجہ ہے کہ آج نواب صاحب ہم کو جو ہے ادارہ سیاست کی جانب سے حیدرآباد کے پانی سے متعلق کچھ بولنے کی سہولت دی ہے. اس کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا اور خصوصاً ادارہ سیاست کا ہم دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اگر آپ بھی حیدرآباد کے پانی کے متعلق کچھ معلومات رکھتے ہیں تو ہم سے ضرور شیئر کریں. اب مجھے محمد منیر اور کیمرامین فہیم انصاری کو دے اجازت، پھر ہوگی آپ سے بہت جلد ملاقات، اور آپ دیکھتے رہیں سیاست ٹی وی.